اسرائیل گریٹ اسرائیل کے نام سے ایک بہت بڑی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے جس میں مکہ اور مدینہ بھی ہے. اسرائیل نے جو نقشہ بنایا ہے اس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہے. اور اسرائیل اگر سعودی عرب پہ یا مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اسے 1 ہفتہ لگے گا اس کے ٹینکوں کو مکہ پہنچنے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم، شکر ہے آپ لوگ بولے کچھ، عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم نہیں ہے. کسی چیز کا بھی دم نہیں ہے، ان کا مقابلہ تو دور کی بات. یہ پاکستان آرمی ہے جس کی وجہ سے اب تک سعودی عرب اور مکہ اسرائیل کے شر سے بچا ہوا ہے. اور اس وقت پاکستان آرمی کئی اسلامی ملکوں کی افواج کو ٹریننگ دے رہی ہے جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے. یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ ہم حرمین کے محافظ ہیں. پاکستان آرمی اسلامی ملکوں میں اس وقت دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ پاورفل آرمی ہے ترکی کے بعد. افرادی قوت کے لحاظ سے ترکی سے بھی آگے ہے، لیکن اسلحے کے لحاظ سے ترکی سے دوسرے نمبر پر ہے. لیکن ایٹمی پاور ہونے کے لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی دوسری اسلامی ریاست اس وقت ایٹم بم نہیں رکھتی. اور ایٹم بم کی ویلیو کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف بم ہو، تو یہ بھی آپ کے دفاع کے لیے کافی ہے. کوئی آئے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے اور کلاشن کو اس کے ہاتھ میں ہو اور آپ کے پاس بم ہو اور وہ آپ کے قریب. ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جب مرنا ہی ہے تو پھر مار کے مرو. آپ اگر ایک کمزور سی بلی پہ بھی حملہ کریں گے نا، اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں چھوڑیں گے تو وہ بھی حملہ کرتی ہے. تو یہ ساری دنیا ایک اصول جانتی ہے کہ کوئی کمزور سے کمزور شخص بھی اگر آپ اس کے پاس اس کو زندہ رہنے کا آپشن ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ جب میں نے مرنا ہی ہے تو مار کے کیوں نہ مروں میں. تو یہ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے، جو ملک ایٹمی طاقت ہوتا ہے، اس ملک کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس کو جس دن اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ مار کے مریں گے، تو یہ بموں سے کھیلنا شروع کر دیں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت پازیٹو چیز ہے. اور الحمدللہ پاکستان نے، ہم بہت سارے اپنے شعبوں کو دیکھتے ہیں اور مایوس رہتے ہیں کہ یار کوئی بھی ہمارا، تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو صحیح طرح سے کام کر رہا ہو. لیکن الحمدللہ ہم عسکری لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. پاکستان نے UGF طیارہ بنایا ہے، وہ پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے. اور جو گن ہے بھی جو اسرائیل کے پاس، میرے ذہن سے اس کا نام نکل، شارٹ گن شاید اس کو کہتے ہیں. وہ گن کیا کرتی ہے کہ جیسے آپ کا ہدف اگر گلی کے اس پار ہے، یعنی آپ کو اپنا دشمن نظر نہیں آ رہا، تو اس کی جو یعنی آپ اس یعنی 90 کے اینگل سے بھی اس پہ آپ نشانہ لے سکتے ہیں. یہ اسرائیل کے بعد پاکستان آرمی کے پاس، اور یہ خود بنائی ہے. یہ بنی کیسے، یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ یہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آئی کہاں سے. یہ ساری اسمگلنگ ہو رہی ہے پڑوسی ملک سے. امریکہ آیا نا افغانستان میں تو وہ رہنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہاں وہ بیچارہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کتنا عرصہ مزید گزاروں اور کب تک میں نے یہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے. وہ ان کے روزانہ ان کی پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں. کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ قطر مذاکرات کامیاب ہو ناکام ہو بھاڑ میں جائے قطر مذاکرات، ہم نے اپنی فوج یہاں سے